آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا؟ کیونکہ راجناتھ سنگھ وزیر دفاع انڈیا وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پراچا صاحب، میرے خیال میں ایکسٹینڈ ہوگا کیونکہ عالمی طاقتیں بھارت کو بچانے کے لیے آئی تھیں اور وہ نہیں چاہیں گی کہ بھارت کی مزید بےزتی ہو۔ یہ بھول جائیں کہ یہ سیز فائر ہمارے مفاد میں ان لوگوں نے کیا ہے۔ ان کرنا ہوتا تو 10 کی رات سے پہلے کر لیتے۔ جب ان کو مار پڑی اور پھینٹا لگا ہے، اللہ کے کرم سے یہ جو شاہین ہمارے اڑے ہیں، ان کے پروں میں طاقت پرواز اللہ نے ڈالی۔ زمین پہ ہماری خانقاہوں والوں نے، آج راولپنڈی میں موڑا شریف میں بڑا اجتماع ہوا ہے، مجھے موقع ملا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ وہاں حفظ اعظم کا اعادہ کیا گیا، پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے پاک افواج کے ساتھ، ایئر فورس، نیوی، آرمی کے ساتھ دشمن کے خلاف۔ ہماری تحریک انصاف اور اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی سیاست اور ملک کی امور کی حد تک محدود ہے۔ اس سیز فائر میں جو وزیر دفاع انڈیا راجناتھ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ پکچر ابھی باقی ہے، اور بہت سارے سینئر مبصرین کہہ رہے ہیں کہ بھارت بہت بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ ادھر سے ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک انٹرویو کچھ سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے پھر کچھ کیا تو جوابی اقدامات پھر دنیا دیکھے گی۔ یعنی وہ صورتحال سے پاکستان انڈیا ابھی نکلے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کی اس بات سے پارٹ صاحب ایگری کرتا ہوں، میری بات آپ نے بیچ میں کاٹ دی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور یہ بات بڑی اہم ہے، عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کا زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہے، وہ بانی تحریک ہیں۔ ہماری ان سے آدھی سے زیادہ جوانی ان کے ساتھ گزر گئی ہے۔ میں یہ بات کلیئرلی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شک میں نہ رہے۔ تحریک انصاف کا ملک کی حکومتی امور کے متعلق بیانیہ ہے کہ ہم پاکستان کے سیاسی امور میں، امور مملکت میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے سخت خلاف ہیں۔ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں اس سے سب نے سیکھنا ہے، ہم نے بھی غلطیاں کی اور انہوں نے بھی کی، لیکن جب بات ملک کی دفاع پہ آئے گی اس میں پھر عمران خان کی ایک ہی لائن ہے، ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ اس وقت کوئی شک و شبہ میں نہ رہے کہ اگر بھارت کی طرف سے دوبارہ ایسی کوئی بات ہوگی، ایک بار پھر وہی جواب آئے گا، پوری قوم ایک آواز ہو کے جواب دے گی۔ اس میں ایک اور بات بھی میری نظر سے، ہمارے ایک پاکستانی صحافی کی کچھ باتیں گزریں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط سب کو کرنی چاہیے۔ کوئی بھی بات بے خیالی میں بھی ایسی نہیں کرنی چاہیے جس سے دشمن کے بیانیے کو تقویت پہنچے۔ اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ 10 مئی کے بعد اگلے 48 گھنٹے کے بعد خدا نہ خواستہ ہم جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے تھے، وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، وضو تازہ کر لیں اور اپنی سمت صحیح کر لیں۔ اور ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگلے 48 گھنٹے نہیں، اگلے 48,000 گھنٹے تک اللہ کے کرم سے آخری خون کے قطرے تک پاکستانی لڑے گا۔ یہ میں بتا دوں، جذباتی بات نہیں ہے۔ میں نے اس جنگ کے دوران پاکستانیوں کے چہروں پہ ایک خوشی، ایک اطمینان دیکھا ہے۔ اللہ کرے ہم جنگ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پناہ مانگی ہے، لیکن جب تھوپ دیا جائے پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے جناب، پھر قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا، آپ نے پی ٹی آئی کی کو وہ جواب دیں گے، اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گے۔